السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ تیز الناس کے حوالے سے بریلوی حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو مرزا جو وہاں پہ آیا تھا نا کورٹ میں، یہ کہتے کہ آپ کے تیز الناس سے حوالے لے کر اور اپنی نبوت کی اس نے دلیل دی یا دفاع کیا اس طرح سے، تو یہ جو بریلوی اعتراضات کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، اسی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے بریلویوں کے اور جھوٹوں کی طرح، کہ وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے علماء دیوبند سے یہ اس مسئلے میں جو ہے وہ لیا تھا حوالہ جات۔ پہلی بات تو یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پوری ملت رضاخانیہ کو اس بات کا ہم چیلنج کر سکتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مرزا قادیانی کا کوئی ایک اسکین دکھاؤ، حوالہ دکھاؤ، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کسی کتاب میں یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے ختم نبوت میں کا جو انکار کیا ہے یا میں نے حیات عیسیٰ کا انکار کیا، وہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے اس دعوے کو اس نے جو ہے وہ علماء دیوبند سے جو لکھا تھا، علماء دیوبند نے اس کا انکار وہاں سے لیا ہے۔ یہ تو بات کلیئر ہے کہ کوئی ایک حوالہ بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا۔ مرزا قادیانی کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین تھا، اس سے کوئی ایک حوالہ دکھا دیا جائے کہ اس نے لکھا ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے وہاں سے پیش کیا، وہ بھی نہیں دکھایا جا سکتا۔ اس کا خلیفہ مرزا بشیر الدین مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا تھا، اس کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہو کہ ہم نے علماء دیوبند سے یہ مسئلہ لیا ہے، وہ بھی کوئی نہیں دکھایا جا سکتا۔ تو یہ بات تو سرے سے غلط ہو جاتی ہے کہ اس نے علماء دیوبند سے کوئی ایسا لے کر عقیدے کو آگے پھیلایا، جیسا کہ بعض بریلویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے یہ عقیدہ علماء دیوبند نے بیان کیا اور مرزا نے ان سے لے کر اس دعویٰ کر دیا۔ ایک نے تو لکھا کہ قاسم نانوتوی نے ختم نبوت کا انکار اپنے لیے کیا تھا رستہ کھولنے کے لیے، لیکن مرزا قادیانی نمبر لے گیا، اس نے پہلے دعویٰ کر دیا تھا۔ بات یہ ہے کہ اگر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر آپ کا یہ الزام ہوتا نا، تو آپ کو کوئی ایک تو ایسا حوالہ ملنا چاہیے تھا کہ جس میں مولانا قاسم نانوتوی کی کسی کتاب میں کوئی اشارتاً یہ مل رہا ہوتا کہ مولانا نبوت کا اپنے لیے راہ ہموار سمجھ رہے ہوتے، کہیں اشارتاً نہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں ایسا کچھ لکھا، نہ اشارہ دیا، نہ آج تک ان کے کسی ماننے والوں میں سے، ان کے ماننے والوں میں بھی اچھے برے لوگ موجود ہوں گے، ظاہر ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، جو مولانا نانوتوی کی عزت و احترام کرتے ہوں گے، کیونکہ ایک طبقے کے لوگ دوسرے طبقے کے لوگ بھی عزت احترام کرتے ہیں، جیسا کہ خود احمد رضا نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مولوی محمد علی جو ہے کانپوری، یہ حسام الحرمین میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے مولانا نانوتوی کو حکیم امت کا لقب دیا ہے۔ خود اس نے بھی مانا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس طبقے سے تعلق رکھیں یا نہ رکھیں، وہ اس کو بڑا سمجھتے ہوں، لیکن کسی نے تو لکھا ہوتا کہ مولانا نانوتوی کو ہم نبی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یا انہوں نے نبوت کا جو مرزا غلام احمد قادیانی والا مسئلہ لکھا ہے وہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں، کسی نے لکھا ہوتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات، اگلی بات کہ مرزا قادیانی نے جب ایسا لکھا، دعویٰ کر دیا، تو سوال یہ کہ اس دعوے کے رد میں سب سے پہلے میدان میں کون لوگ آئے؟ آپ اس چیز کو پیش کریں نا۔ آپ یہ دیکھیں، مرزا قادیانی کی غلط عقائد اور نظریات کی تردید میں سب سے پہلے جو علماء میدان میں آئے وہ علماء دیوبند تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو مرزا قادیانی کے دعوی نبوت سے تقریباً کوئی 10 12 15 سال پہلے فوت ہو گئے تھے، تو وہ تو بہت بعد میں سے دعویٰ کیا۔ اس وقت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، اور مرزا نے اپنی کتابوں میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ وہ مولانا رشید گنگوئی کو کہہ رہا ہے کہ تم مجھے کافر کہتے ہو، وہ اس بات کو مان رہا ہے کہ مجھے گنگوئی صاحب کافر کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ علماء دیوبند نے اس کو کافر کہا۔ مرزا قادیانی نے 2 شخصوں کا نام بہت لکھا ہے کہ مجھے انہوں نے جو ہے وہ میرا مقابلہ کیا ہے، ایک پیر مہر علی شاہ صاحب اور ایک مولانا رشید احمد گنگوئی۔ اب مولانا رشید احمد گنگوئی کا مرزا غلام احمد قادیانی کے رد میں کام کرنا، یہ بالکل واضح پتہ چلتا ہے اس سے کہ علماء دیوبند جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف میدان عمل میں موجود تھے اور کام کر رہے تھے۔ اب اگلی بات، پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی کام کیا، تو اب کوئی بریلی بغل بجائے کہ جی ہاں دیکھو ہمارے پیر صاحب بھی تو بیچ میں آ گئے، آپ نے پیر صاحب کا نام لے لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو کام کیا ہے اس کام کا صحرا بریلیوں کے سر نہیں جاتا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ وجہ نمبر 1 یہ ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے جن کے کہنے پر یہ کام شروع کیا وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس کو آپ لوگ ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہو حاجی صاحب، نمبر 1۔ نمبر 2، پیر مہر علی شاہ صاحب کے خود سمانے نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب پیر صاحب نے یہ کام شروع کیا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ کام شروع کیا، تو پیر مہر علی شاہ صاحب کے جو پیر تھے سیال شریف والے، ان کے پاس یہ لوگ گئے، بریلوی کچھ لوگ گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب چونکہ دیوبندیوں سے پڑھے ہوئے ہیں، فاضل دیوبند ہیں،
تو اس لیے یہ قادیانیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو پیر میل علی شاہ صاحب پہ یہاں تک الزام لگایا گیا یہ بات بریلویوں کی سیرت پیر میل علی شاہ صاحب میں یہ بات موجود ہے کہ کہا گیا کہ پیر میل علی شاہ صاحب چونکہ دیوبندیوں سے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ مولانا احمد علی سہارنپوری صاحب کے شاگرد تھے جن کی بخاری شریف پہ حاشیہ بھی ہے اور جو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ دیوبندیوں سے پڑے ہوئے ہیں لہٰذا اس لیے جو ہے یہ قادیانیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں. یعنی اس زمانے میں ایک تاثر بنا ہوا تھا کہ قادیانیوں کے خلاف کام وہی شخص کرتا ہے جو دیوبند سے پڑا ہوا ہوتا ہے، جو دیوبندیوں کا شاگرد ہوتا ہے. یہ ایک تاثر بنا ہوا تھا اور وہی تاثر جو ہے وہ اس کا اظہار اس کتاب میں خود بریلویوں نے کیا ہے. اب اگلی بات یہ رہی کہ پیر میل علی شاہ صاحب نے جو کام کیا اس میں پیر میل علی شاہ صاحب کو بریلویوں کے کھاتے میں اس لیے بھی نہیں ڈال رہا، اگرچہ بریلوی خود ڈالتے ہیں اور وہ ڈالیں تو ہمیں ان سے ہم ان کو کیا کہیں گے، وہ تو انہوں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالا ہے. لیکن پیر میل علی شاہ صاحب کو میں اس لیے ان کا اچھے کاموں کو ان کے حصے میں نہیں ڈال رہا کہ پیر میل علی شاہ صاحب کے بہت سے عقائد و نظریات ایسے تھے جن کا بریلویوں سے اتنا اختلاف تھا کہ بریلویوں نے ان پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا ہوا. جیسے کہ پیر میل علی شاہ صاحب نے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور مولانا فضل خیر آبادی کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا کہ مسئلہ امکان کذب میں مولانا فضل خیر آبادی اور جو ہے اس کا اختلاف تھا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ اس دونوں مسئلوں میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت نے بڑی زبردست بات کی. حضرت نے کہا پیر میل علی شاہ صاحب نے کہ فقیر کے نزدیک فریقین میں یعنی دونوں فریق پیر مولانا فضل خیر آبادی اور شاہ اسماعیل فقیر دونوں کو ماجور اور مصاب جانتا ہے. لکھا ہے فرقہ اسماعیلیہ اور فرقہ خیر آبادیہ شکر اللہ سعیہم، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اب بتائیں پیر میل علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے، تو اس سے صاف پتہ چلا کہ وہ شاہ اسماعیل کو کافر نہیں سمجھتے. ورنہ بریلویوں کے نزدیک تو شاہ اسماعیل پر وہ الزام لگاتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید نے تو لوگوں کو مشرک بنانے کی محنت کی تھی. اگر انہوں نے مشرک بنانے کی محنت کی ہوتی تو پیر میل علی شاہ صاحب کبھی بھی ان کو یہ نہ کہتے کہ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر آپ کہیں کہ شاہ اسماعیل نے لوگوں کو مشرک بنایا تھا یا وہ کہیں کہ عام مسلمانوں پہ کفر کے فتوے لگائے تھے، جیسے کہ وہ تقویۃ الایمان اٹھا کے کہتے ہیں دیکھو جی اس میں تقویۃ الایمان میں لکھا ہوا ہے کہ علماء جو ہے جتنی عوام ہے عام عوام وہ مشرک ہے، وہ یہ اٹھا کے پیش کرتے ہیں، جبکہ پیر میل علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں شکر اللہ سعیہم، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اگر ان کی محنت بری ہوتی تو کبھی پیر صاحب یہ امید تھی پیر صاحب سے کسی بریلوی کو کہ پیر صاحب ایسا جملہ استعمال کریں گے؟ اس لیے پیر صاحب کو تو ان کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا. اس پر مزید حوالے ہیں، میں وہ پیش کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہاں پر جو یہ الزام لگا کہ علماء دیوبند سے مرزا قادیانی نے دعویٰ لیا نبوت کا، اس کو میں نے چند وجوہ سے باطل قرار دے دیا. اب رہی اگلی بات کیا؟ وہ یہ کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب سے مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہمارے علماء اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. مولانا رشید احمد گنگوئی نے ان کے خلاف کام کیا، پھر مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور پورے اکابر علماء دیوبند نے ان کے خلاف کام کیا. اور آج بھی اگر آپ دنیا کے کونے کونے پہ چلے جائیں تو آپ کو مرزا قادیانی کے خلاف کام کرنے والے لوگ کون نظر آئیں گے؟ صاف آسان سی بات ہے. پچھلے سال کی بات ہے، آپ نے شاید دیکھو، یہ 2-3 سال پہلے سلمان تاثیر جب ممتاز قادری کے ہاتھوں قتل ہوا اور اس پر ایک بہت شور شرابہ مچا تو قادیانیوں نے سلمان تاثیر کے پیچھے ہاتھ رکھا اور حمایت کا اعلان کیا. تو سلمان تاثیر کا جو بیٹا تھا شان تاثیر، اس نے باہر ملک سے جو ویڈیو بنائی تھی وہ علماء دیوبند کے خلاف بنائی تھی، حالانکہ اس کے باپ کو مارنے والے بقول بریلویوں کے ہمارا تھا. تو جب بریلویوں کا بندہ مارنے والا تھا تو اس میں ہمارے خلاف ویڈیو بنانے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو یہ بات پتہ تھی کہ مرزائیوں کے خلاف ذہنیت یہ لوگ تیار کرتے ہیں. اس نے تو عمل کر دیا، ورنہ ذہنیت یہاں تیار ہوتی ہے. تو اس بات سے پھر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہو گئی اور دنیا جہان میں جو ہماری ختم نبوت کی تحاریک اور علماء کام کر رہے ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہ اگر آپ نے ہماری ان تحاریک کی محنت کو دیکھنا ہو تو بہت آسان سی بات ہے، آپ مخالفین سے جا کے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائیں کہ ان کو کتنا درد اور تکلیف ہو رہی ہے. لیکن ہمیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ بریلویوں کو کیوں درد ہو رہا ہے، آپ کو درد کس بات کا ہو رہا ہے، جبکہ یہ مرزا قادیانی کے خلاف کام کرنے سے آپ کا کیا نقصان؟ لیکن اس کی بھی چند وجوہات ہیں، میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اب جو بات رہی وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ بریلوی یہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند سے لیا دعویٰ، ہمیں وہ دعویٰ بتا دیں جو علماء دیوبند سے انہوں نے لیا ہو. بریلوی کہتے ہیں جی وہ تحذیر الناس ہے، تحذیر الناس میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ اگر بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی آئے تو خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ اس کو لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مرزا قادیانی کے دعوی نبوت سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی تھی. مرزا قادیانی نے کہیں نہیں لکھا کہ میں نے اس کتاب سے یہ حوالہ لے کر اس نے پیش کیا ہو کہ میں نبوت کے دعوے میں یہ چیز پیش کر رہا ہوں، نہیں کیا.
حکیم نور الدین نے کبھی نہیں کہا، مرزا بشیر الدین نے کبھی نہیں کہا. ہمیں ہمارے مطالعے کے نتیجے میں ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی بڑے مرزائی نے جو اس زمانے کا تھا دعویٰ کیا ہو کہ ہم مولانا نانوتوی کے اس کتاب کو لے کر ہم کر رہے ہیں. ہاں اگر آپ کہتے ہو کہ آج کل کے زمانے میں یا آج سے کچھ عرصہ پہلے کے زمانے میں قادیانیوں نے تحذیر الناس اٹھائی ہو اور اپنے حق میں پیش کی ہو، اگر آپ کو اس بات پر الزام ہے تو میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ مرزائی اب اگر 20 سال 25 سال پہلے سے تحذیر الناس اٹھا کے اپنے حق میں پیش کر رہے ہیں نا، تو وہ 100 سال پہلے قرآن مجید کو بھی اپنی تائید میں پیش کرتے تھے. وہ آج مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں قرآن سے بھی تائید پیش کرنے کی کوشش کی ہے. مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں احادیث سے بھی تائید پیش کرنے کی کوشش کی ہے. مرزا قادیانی نے اکابر علماء امت جو علماء دیوبند سے بہت پہلے کے علماء تھے ان کو بھی اپنی تائید میں پیش کیا. پھر آپ ان کا کیا جواب دیں گے؟ آپ وہاں پر کہتے ہیں جی نہیں قرآن کا مطلب تم صحیح نہیں سمجھے، مرزائیو تم حدیث کا مطلب صحیح نہیں سمجھے، مرزائیو تم اکابر علماء امت کا مطلب صحیح نہیں سمجھے. لیکن جب بات آتی ہے علماء دیوبند کی تو تم کہتے ہیں ہاں یہ مطلب تم صحیح سمجھے ہو. مطلب جہاں تک تمہیں پتہ ہے کہ اگر ہم ان کو وہاں مرزائیوں کی تائید کر لیں گے تو ہم جو ہے وہ ہم قرآن سے ہاتھ دھو لیں گے حدیث سے، تو وہاں تک تم دفاع کرتے ہوئے آتے ہو. اور جب آتی ہے علماء دیوبند کی بات تو اگر دیکھا جائے تو پس پردہ یہ کہنا کسی بریلوی کا کہ مرزا قادیانی کی تائید مولانا قاسم نانوتوی نے کی ہے، آپ خواہ مخواہ بلا ضرورت اور بغیر کسی جو ہے اس کے آپ مرزا قادیانی کو ایک دلیل مفت میں فراہم کر رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو ہاں تمہارے حق میں ایک کتاب یہ بھی لکھی گئی ہے. جبکہ ہمارے علماء نے کیا کیا تھا، جب 1974 میں تحریک چلائی تو سب کو اپنے ساتھ ملایا، بریلویوں کو اپنے ساتھ ملایا، دوسروں کو اپنے ساتھ ملایا، اپنے ساتھ ملا کر بتایا کہ مرزا قادیانی اکیلا ہے، ہم زیادہ ہیں. لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم خواہ مخواہ علماء دیوبند کے بڑوں کو اٹھا کے کہہ رہے ہو یہ قادیانیوں کے حق میں اس کو پیش کر رہے ہو تاکہ قادیانیوں کے دلائل زیادہ ہوں، قادیانیوں کی تعداد زیادہ بڑھے. آپ خواہ مخواہ تعداد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہو. تو یہ آپ کو اسلام کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ یہ آپ قادیانی کی خدمت کر رہے ہیں. اس میں آپ بہت بڑا اسلام کا نقصان کر رہے ہیں اور آپ کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. اس لیے یہ بات تو ہو گئی بالکل کلیئر. اب بات یہ کہ انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ جی آگے سے وہ اگر حوالہ پیش کرتے ہیں کہ بالفرض بعد زمانہ نبی، تو میں نے کہا اس کا آسان سی بات ہے. آپ قرآن کی بات کا جواب دیتے ہیں، آپ حدیث کا جواب دیتے ہیں، آپ دوسرے علماء کا جواب دیتے ہیں، تو اس کا جواب ہمارے ذمہ چھوڑ دیں. یہ نہ کہیں کہ یہ جو ہے قادیانیوں کی تائید میں آپ اس کا جواب ہمارے ذمہ چھوڑیں. ہم تمہارا مقابلہ بھی کر لیتے ہیں اس مسئلے میں تو ہم قادیانیوں کا بھی کر لیں گے. اس پر پوری کتاب لکھی جا چکی ہے، قادیانیوں نے جہاں اس کو پیش کیا وہاں اس کو جواب دیا جا چکا ہے. تو یہ کہنا کہ جناب یہ کتاب قادیانیوں کو فائدہ پہنچا رہے، یہ یوں نہیں کریں، اس کا جواب آپ ہم پہ چھوڑ دیں. اور میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں. بات جو ہے میں تھوڑا طویل کر رہا ہوں لیکن آپ اس کو ذرا گہرے غور سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں حل ہوتی نظر آئیں گی. شاہ احمد نورانی 1974 میں مرزائی اس کے پاس آئے، بریلویوں کا مولوی تھا. 74 کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے قادیانیوں نے بڑا پیسہ چلایا. خود شاہ احمد نورانی کی تقریر میں یہ الفاظ موجود ہے کہ اس نے کہا کہ ہمارے کئی سنی علماء کو بھی پیسے دے کر قادیانیوں نے اپنی طرف کر لیا. یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے. شاہ احمد نورانی نے اپنی تقریر میں یہ الفاظ بولے. اس نے کہا مجھے بھی ایک بریف کیس لا کے دیا گیا بہت بڑا، تو میں نے اس کو ٹھکرا دیا. یہ شاہ احمد نورانی صاحب کی بڑا اچھا کیا آپ نے ٹھکرا دیا. ہم تو اس کو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے برا کیا، آپ نے اچھا کیا. بہت سے لوگوں نے لے لیے، غلط کیا، آپ نے ٹھکرایا، اچھا کیا. لیکن یہ قادیانیوں کی پوری کوشش رہی تھی آخر تک کہ کسی طریقے سے ہم مسئلہ تحذیر الناس کو یا کسی اور مسئلے کو آڑے لائیں اور بریلویوں کو دیوبندیوں سے الگ کر کے، دیوبندی بریلوی الگ کر کے ان میں سے بریلویوں کو اپنے ساتھ ملا لیں. یہ انہوں نے پوری کوشش کی. لیکن اللہ رب العزت ہمارے علماء امت کو، کابرین علماء دیوبند کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اور بالکل جو ہے وہ انتہائی خلوص کے ساتھ ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ ملو اور کام ہمارے ساتھ مل کر کرو. اور شاہ احمد نورانی صاحب بھی ہم اس مسئلے میں جیسے ہم بھٹو کو کہتے ہیں بھٹو نے ختم نبوت کے مسئلے میں دستخط کی تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم شاہ احمد نورانی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے کم سے کم قادیانیت کے مقابلے میں ہمیں ترجیح دے کر یہ بتا دیا کہ قادیانیت کا ہمارے ساتھ کوئی جوڑ اگر ہوتا تو تم ہمارا ساتھ نہیں دیتے. سمجھ گئے؟ ایک دلیل ہمیں تم نے دی. اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم قادیانیوں کو رستہ ہم نے فراہم کیا تھا تو پھر تم سب سے پہلے تو جاؤ اور شاہ احمد نورانی کو پکڑو گریبان سے. بیچارہ فوت ہو گیا لیکن عالم تخیل میں جا کے اس کے گریبان سے پکڑو. جیسا کہ طاہر القادری عالم تخیل میں امام ابو حنیفہ سے پڑھ لیتا تھا تو میرے خیال میں آپ لوگ گریبان تو پکڑ لیں گے
اور اس سے پوچھیں کہ آپ نے چھوٹے کافر کو کافر ثابت کرنے کے لیے بڑے کافر کا ساتھ دیا، جبکہ آپ اس بات کو خود تسلیم کرتے ہو. تمہاری کتابوں میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ دیوبندی بڑا کافر ہے، تو شاہ احمد نورانی نے پھر بڑے کافر کا ساتھ دیا چھوٹے کافر کے خلاف. یہ تو ممکن نہیں ہے، تمہارا دعویٰ بالکل غلط ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ تم بالکل اپنے مسئلے میں غلطی کرو. شاہ احمد نورانی نے پوری اس کے اوپر قادیانیت نے پیچھے زور لگایا. وہ خود اس نے اقرار بھی کیا ہے، اور ایک جگہ اس نے لکھا کہ میرے پاس قادیانی آئے اور انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ دیکھو، انہوں نے ان کی کتاب تحذیر الناس میں لکھا ہے اگر بالفرض بعد زمانہ نبی کوئی نبی آئے تو خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا، یہ وہ اس طرح. تو کہتے ہیں جب انہوں نے میرے آگے یہ پیش کیا تو میں نے آگے سے ان کو کہا کہ اس کا جواب تمہیں مفتی محمود اور مولانا غلام غوث ہزاروی دیں گے. میں نے ابھی آپ کو کہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے کہ قادیانی اپنی تائید میں قرآن پیش کرتے ہیں، آپ جواب دیتے ہو نا، حدیث پیش کرتے ہیں آپ جواب دیتے ہو، اکابر علماء امت کے اقوال پیش کرتے ہیں آپ جواب دیتے ہو. لیکن جب مولانا نانوتوی کی بات پیش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ مولانا نانوتوی بھی کافر ہے، حالانکہ آپ کو کم سے کم شاہ احمد نورانی والا جواب دینا چاہیے کہ آپ کہو کہ بھائی اس کا جواب آپ کو مفتی محمود دے گا، دیوبندی دیں گے، آپ چلے جاؤ ان سے پوچھ لو. شاہ احمد نورانی نے یہاں تک تو انصاف کیا، اگرچہ یہ واقعہ کس حد تک درست ہے اور بعد والوں نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ابھی وہ پچھلے دنوں اشرف جلالی کا میں ایک پرانا بیان لکھا ہوا اس کا فکر صراط مستقیم رسالہ چھپتا ہے، اس میں پڑھ رہا تھا. اس نے اس واقعے کو بڑے عجیب طریقے سے لکھا ہوا ہے. جیسے حنیف قریشی نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ جب پارلیمنٹ میں انہوں نے شاہ احمد نورانی کی اس تقریر کو لیا، شاہ احمد نورانی کی مختلف تقاریر ہیں. ایک تقریر میں شاہ احمد نورانی کا یہ الفاظ ہیں کہ میرے پاس قادیانی آئے اور انہوں نے مجھے آ کر یہ کہا کہ تحذیر الناس میں مولانا قاسم نانوتوی نے یہ لکھا ہے، تو میں نے ان کو کہا اس کا جواب تمہیں مولانا غلام غوث ہزاروی دے گا. لیکن بریلوی کہتے ہیں کہ نہیں، شاہ احمد نورانی نے دوسری جگہ پر یہ بھی کہا تھا ایک اور تقریر میں کہ انہوں نے مجھے آ کے کہا، پارلیمنٹ میں انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا. پہلی بات تو یہ تھی. اس کو آگے چل کر بریلویوں نے کیا سے کیا بنا دیا، وہ تو آپ حنیف قریشی کی تقریر اٹھائیں تو وہ کہتا ہے شاہ احمد نورانی کھڑا ہوا اور اس نے کہا جیسے قادیانی کافر ہے ایسے نانوتوی بھی کافر ہے. اور عرفان مشہدی نے بھی کہا، اس بیچارے نے ایک اور نام مولانا ذاکر صاحب کھڑے ہوئے، مولانا ذاکر جھنگ والے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جیسے قادیانی کافر ایسے ہی مولانا نانوتوی بھی کافر. اور کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، اور مفتی محمود کا سر نیچے ہو گیا، غلام غوث ہزاروی کا سر جھک گیا. بھائی مفتی محمود کا سر جھک گیا، آپ کبھی تھوڑا سا تصور میں جا کے سوچیں کہ جس کو انگریز نہیں جھکا سکا تھا اس کو قادیانی کا ایک جملہ جھکا دیتا. اور عجیب حیران کن بات یہ ہے کہ شاہ احمد نورانی نے یہ اس کی مشہور تقریر ہے، اس تقریر میں اس نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ پارلیمنٹ میں مرزا قادیانی کے کسی بندے نے یہ حوالہ یعنی اس فورم پہ پڑھا ہو تحذیر الناس کا، نہیں پڑھا گیا. ہاں کبھی شاہ احمد نورانی کو الگ سے کہا ہو تو وہ شاہ احمد نورانی کہہ سکتا تھا، لیکن پارلیمنٹ میں اس حوالے کو پیش نہیں کیا گیا. جج کے سامنے، قومی اسمبلی کے سامنے اس کو پیش نہیں کیا گیا. اس کا ثبوت ہمارے پاس ہے، پارلیمنٹ کی روایات قومی اسمبلی کی 5 جلدوں میں چھپ چکی ہے، اس میں ساری تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں ایسا کوئی حوالہ ہی نہیں ہے کہ مرزا ناصر نے، جو مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا تھا، مرزا ناصر اس زمانے میں، پھر اس کے بعد مرزا طاہر ان کا خلیفہ بنا اور اب مرزا مسرور ہے، تو مرزا ناصر نے کہیں اس حوالے کو پیش کیا ہو. اپنی پوری تقریر میں کہیں اس نے تحذیر الناس کو پیش نہیں کیا. اچھا آپ حیران ہوں گے، تحذیر الناس لکھی کب جا رہی ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ لکھی جا رہی ہے 1292 میں مولانا نانوتوی فوت ہو رہے ہیں اس زمانے میں، یعنی 1292 کے ارد گرد لکھی جا رہی ہے. لیکن اس 1292 کے بعد پارلیمنٹ کے اندر یہ رویداد پیش ہو رہی ہے اس 1292 کے 60-70 سال بعد، اس سے بھی زیادہ وقت ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اس 60-70 سال تک مرزا ناصر پارلیمنٹ میں تحذیر الناس کو پیش نہیں کر سکا، اس نے پیش ہی نہیں کی. اگر مرزا قادیانی نے پیش کی ہوتی تو یہ حوالہ عام ہو جانا چاہیے تھا نا، اس کے بعد کسی نے پیش کی ہوتی حوالہ عام ہو جانا چاہیے تھا، اس نے پیش ہی نہیں کیا. یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں تحذیر الناس پیش ہوئی تو وہ پرلے درجے کا جھوٹ بول رہا ہے، وہ انتہائی خیانت سے کام لے رہا ہے، انتہائی خیانت سے، کیونکہ پیش ہی نہیں ہوا. اس لیے یہ الزام تو بالکل غلط ہے. اب اس پر میں نے میری مزید ویڈیوز بھی ہیں، بیانات بھی ہیں، آپ اس کی تفصیل وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پھر وہ کس انداز میں پیش کیا گیا اور کن کن کتابوں کو پیش کیا گیا. وہاں حسام الحرمین پیش کی گئی، مرزا ناصر نے حسام الحرمین پیش کیا. وہ پتہ ہے پارلیمنٹ میں مرزا ناصر نے ہماری کتاب نہیں پیش کی، بلکہ پارلیمنٹ میں مرزا ناصر نے یہ کتاب پیش کی، حسام الحرمین. اس کتاب کا مصنف احمد رضا خان ہے. تو اپنی تائید میں ہماری کوئی کتاب پیش نہیں کی. اس نے اپنی کتاب میں احمد رضا کے 3 فتوے پیش کیے، حسام الحرمین، رد الرفضہ اور حیات عیسیٰ کے انکار پر ایک فتویٰ.
تو رستہ قادیانیوں کے لیے کون ہموار کر رہا ہے؟ اگر تہذیب الناس پیش کرنے سے ہم رستہ ہموار کر رہے ہیں تو مرزا ناصر جو تمہارے 3 کتابیں پیش کر کے حوالے پیش کر رہا ہے اس سے پھر تو تم رستہ ہموار کر رہے ہو۔ اور حیران کن بات، پوری 74 کے آئین کی رویداد پڑھ لو، آپ کو شاہ نورانی کی طرف سے ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ملے گا۔ اس نے اسامہ الحرمین پیش کی، شاہ نورانی نے کیا جواب دیا؟ کہیں ہے؟ کہیں پوری رویداد میں نہیں۔ اس نے رد الرفضہ پیش کی، کہیں جواب ہے؟ نہیں۔ اس نے 3 سے 4 حوالے ان کے پیش کیے، کوئی ایک حوالے کا جواب بھی شاہ نورانی نے دیا اور نہیں دیا۔ اس نے تہذیب الناس پیش کی، یہ اسامہ الحرمین پیش کی، وہ کس تناظر میں پیش کی؟ اس نے اپنی تائید میں اس کو پیش کیا، لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس کا جواب شاہ نورانی نے نہیں دیا، ہمارے عالم نے دیا۔ اس نے اس کو اس تائید میں کس طور پہ پیش کیا؟ اس نے کہا دیکھو تم کہتے ہو قادیانی کافر ہیں، کون کون ہیں؟ دیوبندی کہتا ہے قادیانی کافر، بریلوی کہتا ہے قادیانی کافر، جبکہ دیوبندی کہتا ہے بریلوی کافر اور بریلوی کہتا ہے دیوبندی کافر، تو تم تو ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہو، تو پھر دونوں مل کر ہمیں پہلے تو آپس میں تو مسئلہ حل کرو۔ تمہارا فتویٰ تمہارے خلاف صحیح نہیں ہے، ایک کا فتویٰ دوسرے کے خلاف، ہمارے خلاف تمہارا فتویٰ ٹھیک ہے۔ تو اس موقع کے اوپر مفتی محمود صاحب کھڑے ہوئے، ان کو کہا گیا کہ آپ جواب دو، تو مفتی محمود صاحب نے اپنی جوابی تقریر میں بڑا زبردست جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بریلوی اور دیوبندیوں کی طرف سے اگر ایک میں سے کسی نے دوسرے کی تکفیر کی ہے تو وہ کوئی انفراداً کسی ایک نے ایک ہی کی ہے، کسی نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ دیوبندی جماعت کافر اور دیوبندیوں نے کہا بریلوی جماعت کافر، یہ ہم میں سے کسی نے بھی نہیں بولا، لیکن ہم دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ قادیانی جماعت کافر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک کہہ رہا ہے دیوبندی جماعت کافر، یہ کسی نے نہیں کہا، بریلوی جماعت کافر یہ کسی نے، حالانکہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی جماعت کافر، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی جماعت کافر، لیکن دیوبندی نہیں کہتے بریلوی جماعت کافر۔ ہم اتنا مطالعہ کرنے کے بعد بھی بریلویت کا اتنا عرصہ اس پر، سن 2001 سے ہم کام کرنے لگے، 2020 چل رہا ہے، 19 سال ہم اس پر کام کرتے ہوئے، ہم نے اس میں گالیاں بھی سنی، ان سے سب کچھ سنا، سب کچھ ہم نے کڑوے کسیلے برداشت کیے، لیکن آج بھی ہمارے اندر اتنی شدت نہیں آئی کہ ہم یہ کہتے ہوں کہ بریلوی جماعت کافر ہے۔ ہم میں اتنا تحمل اب بھی موجود ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بریلوی جماعت کافر ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم تحمل کے ابھی تک اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے بریلویوں کے منہ سے سنا مولانا قاسم نانوتوی کافر، ہم نے سنا مولانا رشید احمد گنگوئی کافر، ہم نے ان کے منہ سے بریلویوں کے منہ سے سنا کہ پورے دیوبندی جماعت کافر، ہمارے بڑوں کو کافر کہا گیا، اور اتنی غلیظ گالیاں دی گئی کہ میں آپ کو اگر سنانے لگوں تو شاید بہت ساری باتیں تو یہاں ہماری تہذیب کے میں اجازت نہیں دے گی۔ سب کچھ سننے کے بعد بھی ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بریلوی جماعت کافر۔ تو اس سے زیادہ تحمل اور برداشت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب اگلی بات یہ ہے کہ قادیانیوں کو جواب دینے کے لیے مفتی محمود نے یہ کہا تو شاہ نورانی کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، وہ کہتا نا بھائی ہمارے احمد رضا نے تو فتویٰ لگایا ہوا ہے، ہمارا فتویٰ تو ہے کہ دیوبندی جماعت کافر، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک فتویٰ لگایا، کسی نے پوچھا کہ فلاں بندہ ایسا ہے ویسا ہے ویسے، وہ دیوبند سے پڑھا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ دیوبند سے پڑھا ہونا اس کے کفر پر ایک اور رجسٹری ہے، صرف دیوبند سے پڑھنا اس کی کفر پہ ایک رجسٹری ہے۔ تو سمجھ میں بات یہاں سے یہ پتہ چلی کہ ان کے نزدیک تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی شخص، بلکہ آپ دیوبندی بریلویت سے ہٹیں تو احمد رضا کا یہ فتویٰ بھی ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں دیوبندی بریلوی اختلافات میں نہیں پڑھتا، میں ان میں سے کسی طرف نہیں ہوں، وہ بھی کافر ہے۔ اتنا تشدد بھی ہم نے سنا، لیکن مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بہترین جواب دیا۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی ہم میں سے ایک دوسرے کو ہم جماعتی سطح پہ کافر نہیں کہتے۔ شاہ نورانی سن رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، لیکن شاہ نورانی نے آگے سے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ایک بات، اگلی بات، شاہ نورانی نے جواب نہیں دیا، جواب دیتا وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی اس بات پر استدلال کا دلیل دے رہی ہے شاہ نورانی کی کہ شاہ نورانی احمد رضا کے فتوے کو غلط سمجھ رہا تھا، اس لیے وہ دفاع نہیں کر پایا، نہ کیا اس نے، علماء دیوبند نے جواب دے دیا۔ تو یہ بات کرنا بالکل غلط ہے کہ جناب مرزا قادیانی کو راہ کس نے دی، مرزا قادیانی نے کس سے راہ لی، یہ باتیں کرنا ہی فضول، ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں ایک اور موضوع ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو راہ کس نے دی۔ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی ذل نبی ہے، ذلی نبی، اور آپ نے پارلیمنٹ میں 1974 میں بھی اور اس کے بعد بھی اپنی کتابوں میں لکھا، خود بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو ذلی نبی مانے وہ کافر ہے۔ سب نے فتویٰ
متفق ہے۔ لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ احمد رضا خان نے اپنی کتاب عرفان شریعت میں لکھا ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم میں مرتبہ ذل نبوت پر ہے۔ تو اب جو مرزا قادیانی پر کفر کا فتویٰ بریلوی لگاتے ہیں وہ احمد رضا پہ نہیں لگے گا کہ اگر مرزا قادیانی کو کوئی ذیلی نبی مانے وہ کافر ہے، اور احمد رضا اگر کہے شیخ عبد القادر جیلانی کو مرتبہ ذل نبوت مانے تو مسلمان ہے۔ ایک بریلویوں نے لکھا اپنی کتاب میں نور العرفان میں لکھا ہے اگر مرزا قادیانی نبی ہوتا تو اولاد ابراہیم سے ہوتا۔ میں یہاں ایک بات کا آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ مولانا نانوتوی نے لکھا ہے اگر بالفرض بعد زمانہ نبی، یہ ظفر نے مجھے وائس بھیجی اور اس میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ بعض بریلوی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی آپ نے کہا کہ بالفرض اگر نبی کی بات کوئی نبی آیا تو خاتمیت میں فرق نہیں آتا، تو یہ دیکھیں نا اگر کوئی یہ کہے کہ بالفرض جو ہے آپ ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کے نکاح میں کوئی فرق نہیں آتا، ایک آدمی ایک خدا کے ساتھ دوسرا خدا مان لے تو اللہ کی توحید میں فرق نہیں آتا، تو اس نے کہا فرق تو آتا ہے، تو تم یہاں کیوں کہتے ہو فرق نہیں آتا؟ یہ بریلوی کہتے ہیں۔ پہلی بات تو میں کہا اگر تم یہاں لفظ بالفرض کو پہلے سمجھو، پہلے لفظ بالفرض کو سمجھو۔ لفظ بالفرض کا معنی کبھی بھی یہ نہیں ہوتا، یعنی ہمارے منطق کی اصطلاح میں یعنی اہل عقل کے نزدیک کسی جملے کو دو قسموں پر تقسیم کرتے ہیں وہ لوگ، ایک ہوتا ہے جملہ فرضیہ، ایک ہوتا ہے جملہ حقیقیہ۔ جملہ حقیقیہ یہ ہوتا ہے جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، یہ جملہ خبریہ حقیقیہ ہے کہ آپ کسی چیز کی خبر دے رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے، صحیح ہے، زید کھڑا ہے۔ ایک ہوتا ہے جملہ فرضیہ، جملہ فرضیہ جو ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا، وہ فرض ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید نے بھی فرض کیا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں اللہ کے سوا ایک معبود اور ہوتا تو کائنات کا نظام خراب ہوتا، ٹھیک نہ ہوتا، درم برم ہوتا۔ اللہ نے بھی ایک اور معبود فرض کیا ہے، نہیں کیا؟ اللہ نے ایک اور معبود فرض کیا ہے، تو کیا اللہ کی توحید میں فرق آیا؟ بلکہ پیغمبر کو اللہ فرما رہا ہے قل ان کان للرحمن ولد، اے پیغمبر آپ ان سے کہو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا نا، اللہ فرض کر رہے ہیں، آیت تو قرآن کی ہے نا، اللہ کی نازل کردہ آیت ہے نا، پیغمبر آپ ان سے کہیں اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ پیغمبر آپ ان سے کہو، بیٹا فرض کیا جا رہا ہے اللہ کا، تو کیا اللہ باپ بن گیا؟ نعوذ باللہ۔ تو آپ کیسے کہتے ہو کہ اگر بالفرض اللہ کے لیے بیٹا تصور کیا جائے تو اللہ جو ہے نعوذ باللہ اللہ کی توحید میں فرق آئے گا؟ اللہ کے ساتھ اگر بالفرض کوئی اور خدا جو ہے وہ کر لیا جائے اللہ کی توحید میں فرق آئے گا؟ بھائی نہیں آئے گا، فرض کرنے سے نہیں آئے گا، فرض تو قرآن کر رہا ہے، پھر تو آپ قرآن پہ اعتراض کر رہے ہو۔ یہ اعتراض سرے سے غلط ہے کہ کوئی فرض کرنے سے وہ جملہ واقع ہو جاتا ہے۔ ہاں زید فرض کرو زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی، زید یہاں نہیں بیٹھا ہوا، میں کہہ رہا ہوں اس کی طرف سے کہ فرض کرو زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی، آپ نے فرض کر لیا، اب کیا زید کی بیوی نکاح سے نکل گئی ہے؟ تو آپ کیسے کہتے ہو کہ فرض کرنے سے تو یہ فرق آتا ہے؟ فرق نہیں آتا بھائی، فرض کرنے سے نہیں آتا، یہ آپ کو یہ بات تو سمجھانے کی کوشش کریں کہ فرض کرنے سے نہیں آتا۔ ہاں زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو نکاح ختم ہو جائے گا، فرض کرو زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو پھر ہوگا ختم، پھر کیسے ختم ہوگا؟ پھر نکاح ختم نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے پتہ نہیں کس بدو سے یہ پڑھ لی ہے، یہ گرامر کے آپ نے خواہ مخواہ فرض کے اوپر بھی ہو جو ہے نا وہ بنا دیے۔ جملہ فرضیہ کبھی بھی جملہ وقوعیہ جملہ حقیقیہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اوپر وہ والے احکامات لگاؤ۔ قرآن فرض کر رہا ہے پیغمبر، اگر دنیا میں کوئی پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات کہے جو ہم نے ان سے نہ کہی ہو، ہم اس پیغمبر کی اشارت کاٹ دیں گے۔ یا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر آپ ان تک تبلیغ پہنچائیے اپنے رب کی طرف سے جو تبلیغ آپ کو دی گئی ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے حق ہی ادا نہیں کیا تبلیغ رسالت کا۔ اگر بالفرض ایسا نہ کیا تو کیا فرض کرنے سے نعوذ باللہ تبلیغ رسالت ختم ہو گئی؟ تو فرض کرنے سے ہاں اگر مولانا نانوتوی کہیں یہ بول دیتے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے، جیسا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے میں نبی ہوں، یا مسیلمہ کذاب یا اسود عنسی کہتا ہے، یا کوئی بھی مدعی نبوت خود کو یا کسی اور کو مانتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین آپ کے زمانے کے بعد کسی اور نبی کا وقوع اس معنی میں مانتا ہے جیسے مرزا قادیانی نے مانا یا اس طرح، تو وہ بالکل ہم نے تو اسے کافر کہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو کے آنے کو کس نے، دیکھو مرزا قادیانی نے اگر
یہ کہا نا کہ میں نبی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو مرزا قادیانی کے اوپر ماننے والے بھی موجود ہیں کہ وہ نبی ہے۔ اگر مولانا نانوتوی نے کہیں کہا ہوتا تو کوئی ماننے والا تو ہوتا، دنیا میں ایک تو ہوتا جو بول رہا ہوتا کہ مولانا نانوتوی نے نبوت کی دعوت کی۔ ہاں میں یہ آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں کہ احمد رضا کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو اعلیٰ حضرت نبی ہوتے، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو اعلیٰ حضرت نبی۔ جامع نور رسالہ دہلی سے چھپتا ہے سن 2013 کا، اس میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اس میں لکھا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو اعلیٰ حضرت بھی نبی ہوتے۔ تو یہ تم لوگ کر رہے ہو، یہ ہم نہیں کر رہے۔ اور تمہارا، میں نے پچھلی دفعہ حوالہ پیش کیا تھا، صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے مغفرت ضم نے، کہ ہمارے بعض بریلوی وہ ان کو نبیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں احمد رضا کو۔ مرزا قادیانی کے ماننے والے اس کو ذل مانے، ذل سایہ، ہمارے نبی کا سایہ مانے تو کافر ہو جاتے ہیں۔ اور بریلویوں میں سے بعض، پہلی بات تو صاحبزادہ ابوالخیر کو بندہ پکڑے نا، اس سے پوچھے کہ یہ بعض ہیں کون، نام کیوں نہیں بتاتا؟ نام بتا، ان کو کوئی حکم لگا ہم بھی پہچانے وہ بعض ہیں کون، اور میں بتاؤں گا، میں بتا دوں گا۔ اگر صاحبزادہ ابوالخیر نے نہیں بتایا ان بعض کا نام میں بتا دوں گا، جن کے نام صاحبزادہ ابوالخیر نے چھپائے انہیں بتا دوں میں نام، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ صاحبزادہ ابوالخیر نے تو کہا کہ ہمارے بعض بریلوی احمد رضا کو نبیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتے ہیں وہ بعض کون ہیں بریلویوں میں سے؟ وہ میں نے پچھلی دفعہ ویڈیو اپلوڈ کی تو کسی نے جواب میں لکھا کہ بعض کہتے ہیں نا، سب تھوڑی کہتے ہیں، مطلب بڑے خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ بعض کہتے ہیں نا، سب تھوڑی کہتے ہیں۔ مطلب اگر دنیا میں اگر کچھ لوگ نبی کی نبوت کا انکار کر رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے بعض کہتے ہیں نا، تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ بعض بھی تمہارے پاس بیٹھے ہیں، کوئی تمہارا شمشیر ہے اور کوئی تمہارا جو ہے نا گلشیر ہے، اور تمہارے اتنے بڑے بڑے القابات والے تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پکڑو، ڈھونڈو۔ اگر کوئی پاکستان کے اندر کا نبوت کا انکار کرتا ہے ہمارے نبی کی، یا مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہے، ہم اس کو تلاش کر کے اس کے خلاف کیس دائر کرتے ہیں، مقدمہ دائر کرتے ہیں۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے مسلک میں ان لوگوں کو ڈھونڈو، وہ کون لوگ ہیں جو بعض میں شامل ہوتے ہیں، وہ بعض کون ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں وہ بعض کون ہیں۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ اگر صاحبزادہ ابوالخیر کا وہ مسئلہ آپ سمجھ جائیں گے نا، آپ کو بعض خود بخود سمجھ آ جائیں گے۔ مسئلہ یہ تھا کہ صاحبزادہ ابوالخیر نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک کا وہ ترجمہ کیا تھا جو علماء دیوبند کرتے ہیں، اور اس نے اپنی تائید میں حدیث پیش کی۔ اس نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ رب العزت نے آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ایک اس طرح کی روایت انہوں نے نقل کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں پیغمبر کی طرف ذنب کی نسبت ہے، جبکہ بریلوی کہتے ہیں نہیں، اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا نہیں ہے تو نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ تم اعلیٰ حضرت کو نبیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ نبی کی بات بتا رہی ہے کہ ہے ذنب کی نسبت نبی کی طرف، احمد رضا کے ماننے والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو تم کس کی مان رہے ہو بریلوی؟ نبی کی بات کو؟ یہ کتنے ہیں؟ یہ کتنے لوگ ہیں؟ یہ تو بہت ہو گیا، یہ بعض ہے، بہت ہے، یہ تو پوری بریلویت ہے۔ اس میں تو گنے چنے بعض ہیں کہ جو نہیں کہتے، تو سارے تو کہتے ہیں یہی بات۔ صاحبزادہ ابوالخیر کی اس کتاب کا موضوع ہی مغفرت ذنب ہے، اور صاحبزادہ ابوالخیر نے اس کتاب کو لکھا ہی اسی موضوع پر ہے کہ آج کے لوگ نبی کی بات کو چھوڑ رہے ہیں، بریلوی احمد رضا کی بات کو سامنے رکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ اور کر دیا ہے، لہٰذا وہ ٹھیک ہے، بھلے نبی کی حدیثیں اس طرف آ جائیں، جیسا کہ غلام رسول سعیدی نے شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ احمد رضا کا یہ ترجمہ بظاہر، بلکہ اس نے لکھا احادیث کے خلاف ہے یہ ترجمہ۔ تو اب بتاؤ، حدیثوں کے جب خلاف ترجمہ ہے تو نبی کدھر ہو گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ایک طرف ہو گیا، احمد رضا کا قول ایک طرف، اور بریلویوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو احمد رضا کے قول کی طرف ہے؟ سب کے سب۔ اس میں کچھ ہیں جو نہیں ہیں۔ کون نہیں ہے؟ صاحبزادہ ابوالخیر نہیں ہے، غلام رسول سعیدی نہیں ہے، اچھا یہ نہیں ہے، اشرف سیالوی نہیں ہے، پھر کیا ہوا؟ ان پر گستاخی کا فتویٰ لگ گیا، یعنی جو احمد رضا کو نبی مان رہے ہیں وہ ہو گئے عاشق رسول پکے، نعوذ باللہ، بقول صاحبزادہ ابوالخیر نے خود ان کی نشاندہی کر دی، اور جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم احمد رضا کو نبی یا نبی سے بڑھ کر نہیں سمجھتے ہیں، وہ ان کے نزدیک گستاخ رسول ہیں۔ بریلویت میں گستاخی کا اتنا عجیب سا آسان سا فارمولہ ان کے پاس ہے کہ ان کی بات سے آپ اختلاف کر لو، آپ گستاخ رسول ہیں۔ ان کو یہ لینا دینا نہیں ہے کہ اس بات کی گہرائی میں جائیں، بات کو سمجھیں کہ گستاخی کی نسبت کا حقدار کون بن رہا ہے، لیکن وہ لگا دیتے ہیں حکم۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے تہذیب الناس کی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر
تحذیر الناس کے اس مسئلے کو میں بہت لمبی تقریر کروں، اس سے بہتر ہے کہ میں تحذیر الناس کے مسئلے کو ایک لفظ میں اس کو حل کر دوں، جو آپ کو وہاں کام آئے گا جہاں آپ کے کان کھانے والے بیٹھے ہوں، تو آپ اس کو ایک جملے میں مسئلے کو حل کر دیں۔ بریلویوں میں مولوی اشرف سیالوی کی کتاب ہے تحقیقات میں اس نے ایک جواب دیا ہے۔ بریلویوں میں ایک مسئلہ چلا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی، اس میں بریلویوں کے دو گروپ بن گئے، پیر کرم شاہزری، مولوی اشرف سیالوی، مولوی سعید احمد سعید کاظمی، سعید اسد اور اس طریقے سے کچھ مولوی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کا کہنا، سعید اسد اور اشرف سیالوی اور ان کا کہنا یہ کہ نبی کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت کب ملی؟ 40 سال۔ جیسے کہ سعید اسد نے ایک جگہ تقریر میں کہا بھی کہ بعض بریلوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول النبیین بھی اور آخر النبیین ہے، تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو اول النبیین مانو تو پھر آخر النبیین نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو پہلے آتا ہے وہ آخر میں نہیں ہوتا، یہ اس نے کہا سعید اسد نے۔ تو دوسرے طبقے نے کیا کہا؟ دوسرا طبقہ جو بڑی تعداد میں، اس طبقے نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اس وقت سے ملی جب آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ یہ مسئلہ ان دونوں کے درمیان میں اختلافی چلا۔ میں اس مسئلے کی گہرائی میں نہیں جاتا ہوں، اس کو کسی اور موقع پہ رکھتا ہوں۔ میں نے چونکہ اپنے موضوع کی مناسبت سے بات کرنی ہے تو میں پہلے اس کو کر لوں۔ تحقیقات میں اب آپ جب دونوں کے نظریے کو پہلے سمجھیں گے نا، پھر تحذیر الناس سمجھ میں آ جائے گی۔ بریلویوں میں 98% کہو یا 95 کہہ دو، یہ اختیار میں بریلویوں کو دیتا ہوں کہ وہ اس فیصد کا تعین خود کریں، میں 90 کر لیتا ہوں تاکہ ایک طرف کے لوگوں کا بھی حق نہ مارا جائے۔ 90% بریلویوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے ملی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ تخلیق آدم سے پہلے۔ اچھا ایک بات میں اور بھی اس کے ضمن میں بتاتا جاؤں کہ ہم ان دونوں میں کس طرف ہیں؟ ہم دونوں طرف نہیں ہیں۔ اچھا یہ ذہن میں رکھنا، ہم بریلویوں کے اس والے گروپ میں بھی نہیں ہیں اور اس والے گروپ میں بھی نہیں ہے، ہمارا معتدل نظریہ ہے اور انشاءاللہ ہم معتدل نظریہ پیش کریں گے۔ سمجھ گئے؟ اس کی وجوہات بھی میں بتاؤں گا کہ کیوں نہیں ہے یہ اس طرف اور ہم کیوں نہیں ہیں اس طرف۔ جو بریلوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی تخلیق سے پہلے بھی نبی تھے ہمارے نبی، ان کو مولوی اشرف سیالوی نے اپنی کتاب تحقیقات میں جواب دیا ہے۔ اچھا میں نے کیا بتایا تھا کہ اشرف سیالوی والی سائڈ 10% ہے اور ادھر کتنی فیصد ہے؟ 90% کو یہ 10% جواب دے رہا ہے۔ جواب کیا دے رہے ہیں؟ اس نے کہا دیکھو آپ کہتے ہو کہ حضرت آدم سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دے دی تھی، ایسا ہے نا؟ تو اگر آپ کی اس بات کو ہم تسلیم کر لیں تو پھر تو مولانا قاسم نوتوی نے صحیح بولا ہے۔ یہ مولوی اشرف سیالوی نے اپنی کتاب تحقیقات میں لکھا ہے، غور کرتے جانا۔ کیا کہتا ہے یہ 10% والا کیا کہہ رہا ہے 90% والوں کو کہ اگر تمہاری بات کو ہم درست مان لیں تو پھر قاسم نوتوی کی بات ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی آئے تو آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا۔ اور آپ کب نبی تھے؟ حضرت آدم سے پہلے۔ پھر حضرت آدم کو نبوت ملی، پھر نوح کو ملی، بعد میں آئے نا سارے نبی، تو آپ کے بعد نبی آئے تب بھی آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں ہوا۔ تو پتہ چلا کہ مولانا قاسم نوتوی کا عقیدہ اور 90% بریلویوں کا عقیدہ ایک ہی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اشرف سیالوی۔ اگرچہ میں اشرف سیالوی کی بات اسے اتفاق نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں جو بتا رہا ہوں کہ خود بریلوی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ 90% بریلوی یہی نظریہ تو رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی سب سے پہلے آئے تھے، باقی نبی سب بعد میں آئے تھے۔ تو آپ کہتے ہو کہ ہمارے نبی کے بعد اگر ایک نبی بھی آ جائے تو خاتمیت میں فرق آتا ہے، لوگوں کو اب یہی کہہ رہے ہو نا؟ یہاں تو 1,24,000 کم و بیش نبی آ گئے، اب بتاؤ کتنی دفعہ فرق آیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مولانا نانوتوی نے تو اگر بالفرض کہا تھا، ظالموں تم نے تو فرض بھی ہٹا دیا، انہوں نے تو فرض ہٹا دیا، ان کا تو لفظ فرض بھی نہیں، تو مان رہے ہیں، وقوع مان رہے ہیں۔ اعتراض فرضیہ والوں پہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے قضیہ فرضیہ کیوں لایا، اور بعض بریلویوں نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ قضیہ فرضیہ، یہ لفظ بالفرض جو ہے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے لگایا۔ چلو لگایا تو ہے نا، اور تم نے تو وہ بھی ختم کر دیا۔ تم تو مان رہے ہو کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے ہیں۔ اب تم لوگوں کو کہتے ہو اگر بالفرض آپ کی بات کوئی ایک نبی آ جائے تو خاتمیت میں فرق آتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کتنی دفعہ فرق آیا؟ 24,000 مرد کم و بیش۔ بتاؤ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اب بریلوی جس دن اس کا دفاع کر لیں گے اس دن ہمارے پاس آ جانا۔ پہلے اشرف سیالوی کے سوال کا جواب دو، پھر آ جاؤ ہم بھی تمہیں جواب دے دیں گے تحذیر الناس والے۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے۔ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگانے والوں کو اللہ رب العزت نے کیا سزا دی تھی؟
نہیں سمجھ میں آیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے الزام لگایا تھا نا، ایک عورت نے الزام لگایا تھا کہ یہ بدکاری کرنا چاہ رہا تھا مجھ سے، تو اللہ رب العزت نے اسی زلیخا کے منہ سے کہلوایا تھا، بات سمجھ آ گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام صاف ستھرے بری و ذمہ ہیں، ان پر الزام غلط ہے۔ یہاں بھی مولانا نانوتوی کے اوپر الزام لگا، اللہ نے انہی لوگوں کے منہ سے کہلوایا، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ کرم شاہ وہ تو میں نے رات کو بتایا تھا، پھر کرم شاہ والا، پھر کرم شاہ کا حوالہ تو میں نے رات کو بھی آپ کو بتایا تھا کہ پھر کرم شاہ نے بھی لکھا ہے، لیکن میں تو بتا رہا ہوں کہ 90%، پھر کرم شاہ بیچارہ تو 1% میں آ جائے گا نا، وہ تو پتہ نہیں کس فیصد میں آئے گا، میں نے تو 90% کو پیش کر کے بات ہی ختم ہو گئی ہے کہ سارے مولانا نانوتوی کے حق میں۔ تو اس بات کو سمجھ میں آیا آپ کو؟ اب اس میں بہت تفصیلات اور بھی ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو بتاتے رہیں گے۔